ہم نے سورہ مجادلہ کی تلاوت کی۔ مجادلہ کہتے ہیں بحث کرنا، ایک دوسرے سے آپس میں بحث کرنا۔ در حقیقت یہ ایک صحابیہ تھیں جن کے گھر میں کچھ معاملات ہوئے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ ان کے شوہر نے ان کو یوں کہہ دیا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اس کو زہار کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے طلاق اور ایک ہے زہار۔ زہار اور طلاق دیکھنے میں سیم ہیں لیکن دونوں کے احکام الگ ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ نوجوان نسل کو بھی یا جو شادی شدہ ہیں ان کو طلاق کے مسائل بھی سیکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ ہم داخل ہونے کے راستے تو جان لی ہے لیکن خارج کس سے ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ آپ انٹر ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایگزٹ کہاں سے ہے۔ اسی طرح شادی کے ذریعے سے آپ ایک نئی زندگی میں داخل تو ہو جاتے ہیں، شادی کے مسائل سب سیکھ لیتے ہیں، اور اس میں بھی بہت سارے لوگ نہیں سیکھتے شرعی طریقہ کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے شادی یا نکاح، یہ امپورٹنٹ ہے سیکھنا تاکہ غلطی سے اس دروازے پر نہ جاؤ۔ بہت سارے لوگ طلاق پوری ہو جاتی ہے تب مسئلہ پوچھنے آتے ہیں۔ اس ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے اپنے بچے کو لے جا رہے ہیں جو بچہ گھر میں مر گیا ہو، وہ کیا علاج کریں؟ علاج ہوگا؟ ابھی سانسیں باقی ہیں اور بیمار ہے، تب آپ ہاسپٹل لے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ علاج ممکن ہے۔ لیکن یہاں پر گھر میں پوری طلاقیں دے چکے ہوتے ہیں تب پھر مسئلہ پوچھنے آتے ہیں۔ مسئلہ تو آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی مرد اپنی عورت کو 3 مرتبہ طلاق کہہ دے تو اس کے لیے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ طلاق مغلظہ اس کو کہتے ہیں اور یہ قرآن سے ثابت ہے، وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اجنبی عورت کی طرح ہو گئی، اس سے فوراً وہ الگ ہو جائے۔ اب وہ اس کے لیے حلال اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ عدت گزارے، پھر کسی اور سے نکاح کر لے۔ اب وہ دوسرا مرد اپنے اختیار سے جب چاہے اسے چھوڑے، پھر اس کی عدت گزارنے کے بعد پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ یہ طلاق کا پروسیس جو 3 طلاق ہو جائے۔ ہاں ایک بار اگر کسی نے کہا طلاق یا 2 مرتبہ کہا تو ابھی اسے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں۔ اس میں رجوع کر سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے، یعنی پھر اس کو دوسرے کسی کے نکاح میں دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ لے اور کہہ دے کہ میں تجھے واپس کر لیا، تو یہ 1 طلاق یا 2 طلاق میں وہ واپس ہو جائے گی۔ اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسائل ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں غصے میں نے بول دیا اسے، تو میاں پیار میں کون بولتا ہے طلاق؟ غصہ آتا ہے تبھی تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ غصے پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ غصے ہی کی حالت میں اکثر لوگ کہہ جاتے ہیں اور اسی وقت جو کہی جاتی ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ غصے میں آدمی بے قابو ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بہت سارے لوگ یہی عذر لے کر کے آتے ہیں، غصے میں بولا ہوں یا ہوش میں نہیں تھا بول دیا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ سارے بہانے شریعت نے نہیں قبول کیے، حتیٰ کہ ایسے نشے کے حالت میں بولا کہ آسمان و زمین کو بھی نہیں پہچان پاتا، اس وقت بھی بولا تو بھی واقع ہو جائے گی۔ اس حالت میں بھی اگر کہا ہو تو واقع ہو جائے گی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام مسائل کو سیکھ لینا چاہیے۔ یہ ہوئی طلاق۔ ایک ہے زہار۔ جو عورتیں تم پر حرام ہیں، مثال کے طور پر تمہاری ماں، بہن، بیٹی، یہ آپ کے اوپر حرام ہے نا، پھوپھی، خالہ، یہ آپ کے لیے ابدی حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ان سے نکاح نہیں کر سکتے تم۔ ماں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی سے، سگی بہن سے، یا پھر اپنی پھوپھی سے یا خالہ سے، کبھی بھی وہ زندگی بھر نکاح نہیں کر سکتا۔ ان کو محرمات ابدیہ کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے یہ عورتیں تم پر حرام ہیں، نکاح کے لیے حرام ہیں۔ اب ان عورتوں کے ذریعے سے آپ نے اپنی بیوی کو مشابہت دے دی، ان کی طرح کہہ دیا۔ اپنی بیوی کو کہا کہ تو میری پھوپھی کی طرح ہے، تو میری خالہ کی طرح ہے میرے لیے، یا میری بہن کی طرح ہے، یا پھر ایک عضو کو بھی کہہ دیا
کہ تیرا پیٹ یا تیری پیٹھ یا کوئی حصہ میری ماں کی طرح ہے تو اس کو کہتے ہیں زہار. وہ عورت تم پر حرام ہو گئی, طلاق نہیں ہوئی لیکن وہ حرام ہو گئی, اب تم اسے چھو نہیں سکو گے. یہ زہار ہے. اس کے مسائل ابھی آئے نہیں تھے. ایک صحابیہ کے ساتھ ایسا ہوا, عمر دراز خاتون تھی, ان کے شوہر بھی صحابی رسول ہیں, دونوں میں کچھ تکرار ہوئی گھر میں, تو شوہر نے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے. تو وہ روتے ہوئے باہر نکلی اور آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آقا اس مسئلے کو بتائیں, اتنی عمر ہو گئی, بڑھاپا آ گیا, اب جا کر میرے شوہر نے مجھے ایسا کہہ دیا, کیا کروں؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا, خاموش رہے, کیونکہ ابھی مسائل آئے نہیں تھے, ابھی کوئی حکم اس مسئلے کے بارے میں آیا نہیں تھا. تو وہ باہر نکلی اور زور زور سے بحث کرنے لگیں اپنے شوہر سے یا کچھ, کہ میرا مسئلہ معلوم ہو جائے, کیا کروں, میں گھر میں رہوں یا باہر جاؤں. وہ چلا رہی تھی. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آیت نازل فرمائی.